گارڈن ٹاؤن میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ملک کے نامور شعراء کرام موجود ہیں، انیس احمد صاحب اور ممتاز راشد لاہوری صاحب۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ نئی حکومت جو بننے جا رہی ہے، تین مرکزی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور یہ ان کے اتحاد کے نتیجے میں یعنی کہ مخلوط حکومت بن رہی ہے، تو جناب انیس صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ سلمان خان صاحب۔ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بس جسم اور جان جو ہے نا وہ کانپ رہی ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا۔ دیکھیں الیکشن ہوئے، الیکشن جیسے ہوئے ہیں یہ تو ہر سال ایسے، ہر بار ایسے ہی ہوتے ہیں۔ 2018 میں ہوئے، 2013 میں ہوئے، تو جیسے 2018 میں ہوئے، 2013 میں ہوئے، ایسے جو ہے 2024 میں ہو گئے۔ اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے پی ٹی آئی، میں نام لے سکتا ہوں عمران خان؟ جی ضرور، کیوں نہیں، یا بانی پی ٹی آئی کہوں؟ نہیں نام لے سکتے ہیں جی۔ عمران خان نے جس طریقے سے سیاست میں ایک نیا کلچر متعارف کرایا ہے کہ اس کے فالوور ہو گئے ہیں۔ باقی جماعتوں کے کارکن ہیں، اس کے فالوور ہیں۔ باقی جماعت والے کہتے ہیں کہ سورج آج مغرب سے نکلے گا، وہ کہتے ہیں کیسے نکلے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن جب عمران خان کہتے ہیں کہ سورج مغرب سے نکلے گا تو سب کہتے ہیں نکلے گا۔ وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں دن کی جگہ رات ہوگی، وہ سب مان جاتے ہیں۔ اب حالات ایسے بن گئے ہیں کہ وہ سیٹیں انہوں نے زیادہ لے لیں، تو عام طور پابندیوں کے باوجود مسلم لیگ نون کے پاس 73 سیٹیں آئیں، پیپلز پارٹی کے پاس 54 سیٹیں آئیں۔ یہ تو حکومت بنانے کے اس میں پوزیشن میں ہی نہیں تھے۔ لیکن ہمارے جو خفیہ طاقتیں ہیں، خفیہ طاقتیں وہ یہ نہیں چاہتی کہ بانی چیئرمین کی حکومت آئے، چاہے وہ جیل میں ہے۔ تو اس نے پھر حالات ایسے بنا دیے کہ سب کو اکٹھا کیا جائے۔ دیکھیں نواز شریف کو بلایا گیا، سارے مقدمات ختم کیے گئے اور اس کو یہ کہا گیا کہ آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ میں متحدہ پارٹیوں کی حکومت کا وزیر اعظم نہیں بنوں گا۔ وہ جیسا بھی ہے۔ جی اس حوالے سے کوئی شعر سنائے نا، کوئی نظم اپنے قطع سنائے۔ یہاں پر جو بھی پاکستان کرتا ہے، یہاں پر جو بھی پاکستان کرتا ہے، وہی سب سے زیادہ قوم کا نقصان کرتا ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، زبردست، صحیح بات۔ نہیں کرتا کوئی اپنے وطن کو بے سر و سامان، جو کرتا ہے تو یہ خدمت سیاست دان کرتا ہے۔ واہ جی واہ، واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ ممتاز راشد لاہوری صاحب جو معروف شاعر اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور لاہور جو ہے اپنے لاہوری، ممتاز راشد لاہوری جو ہے ان کے نام کا حصہ ہے۔ ان سے بھی ہم موجودہ سیاسی جو صورتحال ہے، سیاسی حکومت بننے جا رہی ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ان کے خیالات جاننا چاہیں گے، اور کوئی قطع یا اپنے اشعار جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی آپ بیان کریں۔ میرا خیال ہے کہ میں قطع پہلے سنا دوں، ایسا نہ ہو کہ آپ بعد میں کہیں اور مجھے یاد نہ آئے۔ تو ایک میرا قطع ہے کہ سیاست سے کبھی فرصت جو ملتی تو کچھ بہبود کا سامان ہوتا، نہ اتنے رہنما ہوتے ہمارے، نہ اتنا قوم کا نقصان۔ تو ہمارے سیاستدانوں کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے، اتنی ضرورت نہیں تھی ملک کو، جتنے بڑھ چکے ہیں، تو پھر اس کا نقصان تو کچھ نہ کچھ ہونا ہے، اور وہ ہو رہا ہے۔ تو بہبود جو ہوتی ہے نا، عوام کی بہبود اور وطن کی جو کامیابی ہے یا ترقی ہے، اس کے لیے معیشت بڑی ضروری ہوتی ہے۔ تو معیشت کا حال اتنا برا ہے، جو بھی حکومت آتی، اب تو ان کی آ رہی ہے، شہباز شریف صاحب سنا ہے بن رہے ہیں پرائم منسٹر، کوئی اور بھی آ جاتا تو اس کے سامنے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے ہیں، آئی ایم ایف وغیرہ کے قرضے ہیں، اور بھی غیر ملکی کئی بینکوں وغیرہ کے قرضے ادا کرنے ہیں، اور وہ بلینز ڈالرز میں ہے، اور اتنی آمدن ہماری نہیں ہے، اتنی ہماری ایکسپورٹ نہیں ہے کہ وہ قرضے ہم آسانی سے ادا کر سکیں۔ تو ان کی پہلی شرط ہی یہی ہوتی ہے کہ ہم بات کریں گے الیکٹڈ گورنمنٹ سے۔ تو یہ الیکشن بھی شاید اسی مجبوری میں کرانا پڑے
کہ کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ بن تو جائے تاکہ IMF سے بات کر سکیں, کوئی ان سے مذاکرات کر کے کوئی سہولت لے سکے کوئی. تو یہ سمجھیں کہ ایک مجبوری کی حکومت ہے جو بنانا پڑی. نہ بناتے تو وہ وہی حال ہے جو سری لنکا کا ہوا آپ کے سامنے, یا اور بھی لوگوں نے کہا تھا کہ ہم دیوالیہ ہونے کے نزدیک جا رہے ہیں, تو وہی حال ہوتا. پھر یہ ایک دو بار یہ ترکی میں, ایران میں, افغانستان میں ہو چکا ہے کہ پھر آپ سگریٹ کی ایک ڈبی خریدنے جاتے ہیں تو تھیلے بھر کے نوٹ لے کے جائیں تو ایک ڈبی ملتی ہے, ڈبل روٹی لینے جاتے ہیں تو وہ پتہ نہیں 2000 کی ملتی ہے آپ کو. تو یہ بڑی وہ نازک صورتحال ہوتی ہے ملکوں کی کہ عالمی طاقت جو ہے IMF, اس کو خوش رکھنا پڑتا ہے. IMF جو کہے وہ ماننا پڑتا ہے. اگر نہ مانے تو کوئی اور ملک بھی آپ کو قرضہ نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں کہ پہلے ان کی سند لے کے آئے تو پھر ہم سے مذاکرات کریں. تو یہ اگر ہم چائنا سے یا سعودیہ سے یا متحدہ عرب امارات سے کچھ مانگیں گے تو وہ ویسے مہربانی کر کے دے دیں تو دے دیں, ورنہ ہر ایک کی شرط یہی ہے کہ پہلے IMF کی سند لاؤ کہ اس نے آپ کی معیشت کو صحیح راستے پہ دیکھ لیا ہے. وہ جب کہہ دے تو پھر ہم قرض دیں گے, اور قرضوں کے بغیر تو ہم چل نہیں سکتے. ابھی تو پرانے قرض ہی بہت اتارنے ہیں. تو اللہ کرے کہ IMF کی مرضی کی حکومت جو ہے وہ بن جائے یا چل جائے اس طرح جس طرح وہ کہہ رہا ہے, ورنہ معیشت کا تو بہت برا حال. بہت شکریہ ناظرین, ہمارے ساتھ لاہور کے اور ملک کے ممتاز شعراء کرام موجود تھے. ہم ان کے خیالات سے ہم نے استفادہ کیا اور ان کا بہت بہت شکریہ. اور اسپیشلی اشفاق صاحب کا جو ہمارے پینل پروڈیوسر ہیں, جن کے ہاتھ میں کیمرہ ہے اور جس سے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں. تھینک یو اشفاق صاحب. اللہ